الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ رب العالمین کا دین اسلام ہے اور اسلام ہمیشہ سے بلند رہا ہے اور رہے گا بھی۔ اس اسلام کو کوئی زیر نہیں کر سکتا، اسلام کو کوئی نیچا نہیں کر سکتا۔ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام یہ بلند ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی دوسرا دین، کوئی دوسرا دھرم بلند نہیں ہوا ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کا دین ہے، اس دین کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ دنیا کی ساری طاقتیں، ساری کوششیں ایک جانب ہو جائے اور یہ کہے کہ ہم اس دین کو، اس اسلام کو ختم کر دیں گے، نابود کر دیں گے، تو ایسا کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ رب العالمین نے رسول کو اسی لیے بھیجا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، کہ وہی اللہ ہے، یعنی جس اللہ نے دنیا کو بنایا، کائنات کو بنایا، دنیا میں نظام کو نافذ کیا، چلنے پھرنے، اٹھنے، جاگنے، کمانے کا سب کا بندوبست کیا اللہ رب العالمین نے، یعنی زمین کو ہموار کیا، دیکھیے راستے بنا کر کے چل رہے ہیں، سب کائنات کے اندر نصیحت ہی نصیحت ہے سوچنے والوں کے لیے۔ تو اس اللہ نے دنیا کو بنایا ہے، نظام اسی کا چلے گا، اس کے علاوہ کسی اور کا نظام چل ہی نہیں سکتا ہے، اور جو چلائے گا اللہ کے نظام کے علاوہ وہ گمراہ ہے۔ اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا اپنے رسول کو ہدایت دے کر کے، دین حق دے کر کے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، سارے ادیانوں پر اس اسلام کو غالب کرنے کے لیے اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا۔ ولو کرہ المشرکون، چہ جائے کہ مشرکوں کو یہ ناپسند کیوں نہ لگے، کیوں نہ برا لگے، اللہ کو اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اپنے دین کو دنیا کے اندر بھیجا ہی اس لیے ہے کہ اس دین کے ذریعے سارے دین ختم ہو جائے، کیونکہ حق صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی حق نہیں ہے۔ ذالک بان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل، اللہ کے علاوہ جن کو لوگ پکارتے ہیں یہ سارے باطل ہیں، جھوٹے ہیں، بناوٹی ہے، من گڑت ہے، جتنے بھی ہیں، یہ جتنے بھی دیوی دیوتا گڑھ رکھے ہیں، جن کے لیے مندر بناتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں، بت بناتے ہیں، سارے کے سارے باطل ہیں۔ ذالک بان اللہ هو الحق، اللہ ہی حق ہے، وَأَنَّ مَا يَدُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلِ، اللہ کے علاوہ جن کو لوگ پکارتے سارے باطل ہیں، جھوٹے ہیں، یہ سب کذاب ہے، یہ سب۔ اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر اپنے دین کو غالب کر دیا ہے، اس دین کو کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينًا، کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ایذا دیتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ کی لعنت ہے دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر، اللہ کی دھتکار ہے، اللہ کی پھٹکار ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينًا، تو رسوا کن عذاب اللہ رب العالمین نے تیار کر رکھا آخرت کے اندر جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دینا کیا ہے؟ کہ اللہ رب العالمین کے احکام کو آدمی نہ مانے، غیروں کے حکام کو اپنا لے، اللہ کو گالی دے، اللہ کے لیے جو عبادت خانے بنائے گئے ہیں اس عبادت خانے کو منہدم کرے، توڑ دے، یہ بھی اللہ کو تکلیف دینا ہے، کیونکہ مسجدیں یہ اللہ کی عبادت کے لیے ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ مسجدیں اللہ کی عبادت کے لیے بنائی جاتی ہیں اور بنائی گئی ہیں، ان مسجدوں میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ لوگ مسجد کو توڑ کر کے مندر بت خانے تعمیر کرتے ہیں جہاں غیر اللہ کی عبادت کرے، غیر اللہ کے لیے جھکے، ان کے لیے نظر و نیاز کرے، ان کے لیے نذرانے پیش کرے۔ کتنے بڑے ظالم ہیں یہ لوگ جو اللہ کی عبادت خانے کو منہدم کر کے مندر تعمیر کرتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے جو اللہ پر
جو اللہ کو تکلیف دیتے ہیں، رسول اللہ کو ایذا پہنچاتے ہیں، نبی کے حکام کو نہ ماننا، ایسے لوگ مومنین کو بھی تکلیف پہنچاتے ہیں۔ جو اللہ کو تکلیف دیتے ہیں وہ رسول کو بھی تکلیف دیتے ہیں، مومنوں کو بھی تکلیف دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مومنوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے جو اللہ سے سخت محبت کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومنوں کو اپنے رب سے بہت زیادہ محبت ہے۔ اللہ رب العالمین سے یہ مومنین محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے لیے بنائی گئی مسجد کو اگر کوئی توڑ دے اور وہاں جا کر کے غیر اللہ کے لیے، دیوی دیوتا کے لیے کوئی مندر بنائے تو اس سے بھی مومنوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہاں مومنوں کو کیا کرنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر، کہ مومن کے لیے بھی عجیب بات ہے، اس کے لیے سب کچھ بہتر ہی ہوتا ہے، خیر ہی ہوتا ہے۔ ولیس ذاک لأحد الا للمؤمن، مومن کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے، یعنی اس کے لیے سب کچھ اچھا ہوتا ہے، کسی اور کو نہیں ہوتا ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ ان اصابت السراء شکر، اگر خوشحالی میں حاصل ہوتی ہے، نعمت ملتی ہے تو یہ اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ الضَّرَّاءُ صبر فَكَانَ خَيْرَ اللَّهِ، یعنی جب اچھائی حاصل ہوتی ہے اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے، ایک مسلم، ایک ایمان والا اللہ کا شکر، اللہ کا نام لیتا، اللہ کا گن گاتا تو یہ اس کے لیے بہتر ہوتا۔ اور اگر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آتی ہے تو وہاں صبر کرتا ہے۔ مومنوں کو تکلیف دینے والی کوئی بھی بات ہو، اس پر اگر مومن تکلیف کرتا ہے یہ اس کے لیے خیر خیر ہے، خیر کے سوا کچھ نہیں ہے۔ صحیح بخاری مسلم کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها من خطايا، کہ کسی بھی مسلمان کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے، کوئی حزن و ملال والی بات لاحق ہوتی ہے، یہاں تک کہ ایک کانٹا بھی اگر اس کو چبھتا ہے تو اس کانٹا کی چبھنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کے گناہ کو مٹاتا ہے۔ یہ سب کچھ اس کے گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ کانٹا چبھتا ہے، کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس سے اللہ رب العالمین اس کے گناہ کو مٹاتا ہے، درجات کو بلند کرتا ہے۔ یہ کس کو حاصل ہے؟ مسلمان کو حاصل ہے۔ جب مومن صبر کرتا ہے، پریشانی آتی ہے، وہاں صبر و تحمل سے کام لیتا ہے تو اس سے اس کا گناہ مٹتا ہے۔ آج مسلمان کو تکلیف دینے والی بات جو بھی آ جائے، اس پر مسلمان اگر صبر و تحمل کا مظاہرہ کیے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ظالم یہ سوچ لے کہ ہم بہت آگے نکل گئے ہیں، جیسا کہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے ان کافروں کے بارے میں بیان فرمایا ہے، لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض ومأواہم النار۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ رب العالمین کو یہ عاجز کر دیے ہیں، اللہ یہاں تک پہنچ نہیں سکتا، اللہ کی پکڑ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی ہے، ایسا مت تصور کرے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، کہ آپ ان لوگوں کے جن لوگوں نے کفر کیا نا، یہ مت سمجھے ان کے بارے میں کہ یہ اللہ کو عاجز کر چکے ہیں، یہ اللہ سے بھاگ گئے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ومأواہم النار، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم یہ بری جگہ ہے، جہنم ان کا ٹھکانہ ہے، ان کفاروں کا ٹھکانہ ہے جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی عبادت خانے کو منہدم کرتے، توڑتے ہیں اور جا کر کے غیر اللہ کے لیے عبادت اور مورتی نصب کرتے ہیں اور وہاں جا کر کے غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو انبیاء کی زندگی میں بہت کچھ آئیڈیل اور نمونہ ہے مسلمانوں کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیا آپ، ابراہیم علیہ السلام کس طرح سے توحید کی دعوت دیتے رہے، کس طرح سے رات دن دعوت دیتے رہے، ان کے دشمن بن گئے، یہاں تک کہ کہے کہ آگ میں ان کو جلا دو، آگ بھی جلائی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ملت ابیکم ابراہیم، جس ابراہیم کی ملت کی پیروی کرنے کو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، اس ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا قل لا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم،
دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے نا یہ سب اللہ کے تحت ہے، اللہ کے تابع ہے، سب کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ جس سے چاہے اس کی تاثیر کو چھین لے، زہر سے چاہے زہر کی تاثیر کو ختم کر دے، آگ سے چاہے آگ کی تاثیر کو ختم کر دے۔ یہ اللہ کے لیے کوئی بعید بات نہیں ہے۔ آگ کا کام جلانا ہے نا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جب پھینکا گیا، اللہ رب العالمین نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا، بن گئی آگ، وہ آگ نہیں جلا پائی۔ اس ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھ لیں ان کی زندگی میں کس طرح سے مورتی پوجک لوگ اور مورتی پوجنے والے کس طرح سے دیوی دیوتا بنا کر کے پوجتے تھے، کس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے توڑ پھوڑ کر کے سب کو کیا، کیونکہ زمین بنائی اس لیے گئی ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت ہو، ایک اللہ کے علاوہ کسی دیوی دیوتا اور مورتی اور سورج چاند کی عبادت نہ ہو، صرف ایک وحدہ لا شریک جو کہ دنیا کا خالق ہے، پوری دنیا کا نظام اسی کے ہاتھ میں، اس کی عبادت، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح کیے، خانہ کعبہ کے اندر بت رکھے ہوئے تھے نا، تصویریں لگائی گئی تھی، بعض صحابہ یعنی بعض نبی ابراہیم اور اسماعیل کے بارے میں کہ ان کے ہاتھ میں تیر بھی لگائے گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھ رہے تھے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، یعنی باطل کو مٹنا ہے، مٹ کر کے رہے گا باطل، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل کو مٹنا ہی تھا۔ آج دنیا کے اندر جو بھی باطل پرست ہے، اس کو جتنا بھی ہوا دیا جا رہا ہے اور جتنا بھی بڑھاوا دیا جا رہا ہے، سب کو مٹنا ہے ایک دن، باطل کو مٹنا ہے، حق صرف اللہ کا دین ہے، اور اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین دنیا کے اندر حق ہو ہی نہیں سکتا، اور عبادت بھی اللہ ہی کی ہوگی۔ دنیا میں جتنی کی عبادت ہو رہی ہے سارے کے سارے باطل ہیں۔ صحابہ بھی آزمائے گئے، صحابہ کے دور میں، اب صحابہ کو دیکھیں ایمان کی وجہ سے آزمائے گئے۔ عمار بن یاسر اور عمار کی جو ماں ہے، کس طرح سے ان کو کافروں نے ایمان کی وجہ سے تکلیف دیتے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت طاقت نہیں تھی، اس وقت قوت نہیں تھی کہ ان روکے اور انہیں بچا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے؟ کیا آل یاسر صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ لیکن جب اسلام کا غلبہ آیا، اسلام نے جب رخ اپنا پلٹا اور اسلام کا جب تسلط ہوا، تو ان بت پرستوں کا بینڈ بجا دیا، ان مشرکوں کا تحس نحس کیا۔ کیوں؟ یہ غیر اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کی عبادت کے لیے اللہ نے دنیا میں پیدا کیا ہے، جس نے پیدا کیا ہے اسی کے ساتھ یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو یہ جو دن ہے نا، یہ دن گھومتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس دن کو کسی ایک کے ساتھ نہیں رکھتا۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ جو ایام ہے نا، یہ دن ہے، گھومتے رہتے ہیں، آج ان کے ساتھ ہے، کل ان کے ساتھ ہے، وقت آئے گا مسلمانوں کے ساتھ بھی آئے گا۔ ایک ہی حالت میں آدمی ہمیشہ نہیں ہوتا، اللہ رب العالمین بدلتا رہتا ہے۔ مسلمان پہلے بدر کے موقع سے دیکھیں کامیابی حاصل کیے تھے، اور جنگ احد کے اندر ان کو شکست ہوئی، اور اس میں اس کے لیے مسلمانوں کے لیے بھلائی اور خیر والی بات تھی، اللہ رب العالمین نے اس میں خیر رکھا تھا۔ لیکن وقتی طور کے لیے ایک مسلمان کو اگر تکلیف لاحق ہوتی ہے، کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ یہ جو مجرمین، یہ مجرم لوگ جو اللہ کے گھروں کو منہدم کرتے ہیں، اللہ کی عبادت چھوڑ کر کے غیروں کی عبادت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں جو کہ دنیا کے اندر مومنین کے ساتھ استہزاء کیا کرتے تھے، ان کو حقیر اور کمتر سمجھا کرتے تھے، ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین اجرموا کانوا من الذین یضحکون، کہ یہ جو سورہ مطففین میں اللہ رب العالمین نے فرمایا نا کہ یہ مجرم لوگ کیا کرتے تھے، ایمان والوں کو دیکھ کر کے ہنسا کرتے تھے، دنیا کے اندر ہنستے تھے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جب ان کے سامنے سے، ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھ کی اشارہ کرتے تھے، دیکھو نا کیسا ہے۔ اور جب اپنے گھر والوں کے پاس جاتے تو بہت خوش و خرم نظر آتے، بہت خوشی سے جاتے تھے، اور ایمان والوں کو کیا کہتے کہ یہ تو گمراہ ہے، یہ لوگ تو گمراہ ہو گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ قیامت کے دن
ایمان والے فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، قیامت کے دن ایمان والے کافروں پر ہنسیں گے، اور یہ ہنسنا کافروں کو ذلیل کرنا، رسوا کرنا، اور انہیں یہ دکھانا کہ دیکھو دنیا کے اندر جو تم خوشی حاصل کرتے تھے نا، یہ وقتی طور کے لیے، دنیا کے اندر جو کچھ کیا سب ختم ہے۔ اور اللہ نے فرمایا هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، ان کافروں کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، سب دیا جائے گا، یہی ملے گا۔ تو دنیا کے اندر جو لوگ مسلمانوں کے ساتھ استہزاء اور مذاق کرتے ہیں نا، یہ سمجھ لینا چاہیے فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، ایمان والوں کے ساتھ بھی وہ دن آئے گا جو کہ ہنسنے کا دن ہوگا، قیامت کے دن، جہاں فیصلہ ہوگا، جہاں حساب و کتاب ہوگا۔ آج لوگ اللہ کی عبادت میں، اللہ کی زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، مار کاٹ کرتے ہیں، اللہ کی عبادت چھوڑ کر کے غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ زمین اللہ کی بنائی ہوئی ہے، یہ زمین اللہ کی بنائی ہوئی ہے، یہ طاقت اللہ کی دی ہوئی ہے، اس اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو، اس اللہ کی عبادت خانے کو تم منہدم کرتے ہو، توڑتے ہو۔ گھبراؤ نہیں، وقت آئے گا کہ اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ دنیا کے اندر اگر نہیں لیا تو آخرت کے اندر ضرور ملے گا، اس کا بدلہ مسلمانوں کو ملے گا، اور مسلمان حاصل کر کے رہیں گے۔ دنیا کے اندر چاہے جتنا بھی کچھ کر لو، ابھی طاقت ہے، قوت ہے، اپنے بل بوتے پہ جو کچھ کرنا ہے کر لو، لیکن وہ دن آنے والا ہے، بعید نہیں ہے، کہ جس دن ایک ایک ذرہ ذرہ کا حساب ہوگا۔ اور اللہ نے فرما دیا ہے کہ اے انسان اور جناتوں کی جماعت، اگر زمین سے تمہیں نکلنے کی طاقت ہو تو نکل جاؤ۔ یہ اللہ کی سب کچھ اللہ کی بنائی ہوئی ہے، یہ ساری چیزیں نا، اللہ کی حد سے نکلنے کی اگر طاقت ہے تو نکل جاؤ۔ بھاگو، دیکھتے ہیں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، قیامت کے دن مجرموں سے کہے گا کہ الگ تھلگ ہو جاؤ، بھاگ نہیں سکتے ہو، کہاں بھاگو گے؟ ایمان والے کو چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ اسلام ہی یہ بلند ہے اور رہے گا بھی، اس کو کوئی نیچا نہیں کر سکتا ہے، اس کو کوئی دبا نہیں سکتا ہے۔